جو نمازی حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں آگے تشریف لے آئیے انشاءاللہ تعالی سلسلہ سوال و جواب کا آج 11واں سلسلہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ وراثت کے احکام بیان ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ آپ سوال بھی کر سکیں اور جواب دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شرعی سوال و جواب، ہمارے مسائل اور ان کا حل سے متعلق آج یہ 11واں سلسلہ ہے، جس میں انشاءاللہ وراثت کے احکام بیان ہوں گے۔ اب تک کئی موضوعات پچھلے 10 سلسلوں میں بیان کیے جا چکے، جس میں بحمدہ تعالی کئی اہم سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چونکہ ہمارے شرعی مسائل، ہمارے مسائل اور ان کا دینی حل کیا ہے اس کے متعلق ہوتا ہے، اور جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، بسا اوقات بہت سے لوگ یا تو شرم کی وجہ سے یا ویسے چونکہ عموماً وقت نہیں ملتا کہ وہ علماء سے سوال جواب کر کے اپنے مسائل کا براہ راست حل حاصل کر سکیں، تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے تاکہ آپ بلا جھجک جو آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ آپ کر لیں، اور آپ کے سوال کے ذریعے اور لوگوں کو بھی معلومات ہوں اور اس طرح دین کا علم عام ہو۔ تو جو آپ کے ذہن میں کسی کے سوال ہو وراثت سے متعلق یا ویسے کسی موضوع سے متعلق، جو آپ کبھی نماز کے متعلق یا اور کسی شرعی مسئلے کے متعلق، دینی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو یا کوئی معاشرتی مسئلہ ذہن میں ہو، تو اس کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جواب دیا جا سکے۔ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اولاً عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے کہ وراثت سے متعلق ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بڑے احکام بیان فرمائے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت یہ آدھا علم ہے، وراثت کا علم یہ آدھا علم ہے۔ کیوں؟ فرمایا گیا کہ باقی تمام علوم زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ علم موت سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ سارے علم مل کر ایک طرف نصف بنتے ہیں، تو صرف اس طرف ایک طرف یہ ایک علم یہ آدھا علم کہلاتا ہے۔ اور فرمایا گیا قیامت کے قریب جب علم اٹھایا جائے گا تو اس وقت علم وراثت کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو دو لوگ اپنا مسئلہ لیے پھرتے ہوں گے، لیکن انہیں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ جو ان کو یہ بتا سکے کہ ان کا وہ مال ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی 100 میں سے 2-4 ایسے گھر ہوں گے جن میں باقاعدہ کسی کے انتقال کے بعد، ضروری نہیں کہ دادا مرے گا تو حصہ بٹے گا، باپ مرے گا تو حصہ بٹے گا، نہیں، گھر میں جو بھی فرد ہے، حتیٰ کہ اگر نابالغ بچہ بھی انتقال کرتا ہے اور اس کی ملکیت میں کچھ مال ہے تو وہ اس کا مال بھی تقسیم ہوگا۔ اور یہاں تو بچوں کے کیا بڑے بڑے انتقال کر جاتے ہیں، پیڑھیوں کی پیڑھیاں، پشتوں کی پشتیں انتقال کر گئیں، کسی کو خیال تک نہیں آتا کہ جی ہم اس کا مال تقسیم بھی کریں یا کروائیں، یا شریعت کے مطابق اس کا ہم حکم جانیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس حوالے سے جو ایک تو یہ لاپرواہی کہ مال وراثت تقسیم نہیں کیا جاتا، نہ ذہن میں ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے تو بس لاپرواہی، یعنی گھر کا بیٹا یا گھر کے اندر جو افراد ہیں بس وہ سمجھتے ہیں اس پر ہمارا حق ہے اور کسی کا حق نہیں، یہ غلط۔ اس کے بعد پھر قبضہ کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ پتہ تو ہوتا ہے کہ حق دینا ہے، بہنوں بیٹیوں کا بھی حق دینا ہے، لیکن بس قبضہ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سانپ بن کر اس پر مال پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ دوسروں کے حق پر جب قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں تو قیامت کے دن جو روایتوں میں آتا ہے کہ گلے میں جو ہے وہ طوق بنا کر مال ڈالا جائے گا، تو اس کی ایک وجہ یہ کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ایک وجہ یہ کہ اس نے دوسروں کے مال پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ تو اس لیے مال کے حوالے سے بہت زیادہ لاپرواہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اور اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لہٰذا
بڑے غور و فکر سے کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کے وراثت میں یعنی آپ کے حق میں کوئی ایسا مال آیا ہے، مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہوا اور والد انتقال کرنے کے بعد اس کا گھر تھا یا اس کا کچھ پیسہ تھا، تو وہ اب کس طرح اس کی اولادوں میں تقسیم ہوگا، وہ کوشش کر کے اس کا حساب لگائیے، اور حساب لگا کر اس کا پھر جو اس وقت رشتہ دار تھے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال نہیں ہوا، ابھی باپ زندہ ہے لیکن اس کی 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب اس بیٹے کے اگر وہ بیٹا شادی شدہ تھا تو اس کی اولاد بھی تھی، تو اب اس مرنے والے لڑکے یعنی اس گھر کے بیٹے کا جو مال ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس کی اولاد میں یا اس کے بھائی بہن جو موجود ہیں وہ، یا اس کے ماں باپ جو بھی زندہ ہیں وہ۔ پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا انتقال کر گیا، ابھی اس کا مال بٹا نہیں تھا، حالانکہ اس کے مال میں حصہ بنتا تھا باپ کا، اور ادھر پھر باپ بھی انتقال کر گیا۔ اب جو ہے وہ باپ کے مال میں پہلے اس بیٹے کا حصہ دیا جائے گا، پھر اس باپ کے مال میں سے پھر باقیوں کا حصہ دیا جائے گا، یعنی اس طرح بسا اوقات اوپر نیچے اموات ہو جاتی ہیں، لوگ گھر کے افراد انتقال کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے حصے، اس مرنے والے کا حصہ اس کو ملنا تھا، ابھی اس کو ملا نہیں تھا کہ یہ بھی انتقال کر گیا، تو اب حکم شرع یہ ہے کہ پہلے جو مرا اس کے مال میں سے اس مرنے والے کا حصہ بنایا جائے گا، پھر یہ جو بعد میں مرا پھر اس کا جو اس کو حصہ ملا وہ بھی اس کے مال میں شامل کیا جائے گا، پھر وہ مال اس کے بعد اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسا کہ الفاظ استعمال کیے کہ پیڑھیوں کی پیڑھیاں، پشتوں کی پشتیں انتقال کر جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے سلسلہ وار اور پشت کے اعتبار سے، تو یوں جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اور یوں مال در مال در مال در مال جو ہے وہ قبضے پہ قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں لوگ، اور یوں گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایسا مال جو یوں ناجائز قبضے کے ذریعے قبضے میں آیا تو ایسا مال استعمال کرنا حرام ہے، اور اس کے ذریعے بسا اوقات پھر وہ مال جو حرام طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو تقسیم نہیں کیا، اس کے ذریعے بڑے بڑے کاروبار کیے جا رہے ہیں، پھر وہ سارے کا سارا کاروبار اگر اس قبضے کے مال سے کیا جا رہا ہے تو وہ پورے کا پورا کاروبار حرام، حالانکہ وہ حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے، کام حلال کر رہا ہوگا لیکن ذریعہ چونکہ پہلے سے حرام آیا، کیونکہ حرام کسی اور کا مال تھا۔ مثال کے طور پر کسی نے چوری کا کمال، کسی نے 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ڈکیتی کی اور اس کے ذریعے اس نے دودھ کی دکان کھول لی، تو وہ مال تو چوری کا ہوا نا، اب اس کے لیے ذریعے دودھ کا کام کرا وہ تو حلال ہے، لیکن یہ جو اس نے چوری کا مال اس میں لگایا تو اس کے ذریعے جو کچھ وہ کمائے گا وہ سارا حرام کمائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری جو ہے وہ کنفیوژنز ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ آپ کیجیے۔ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں ہی مال تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر دیتا ہے تو اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، تو اس میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اول تو وراثت جو ہے وہ ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ بندہ جب تک زندہ ہے اس کا مال وراثت نہیں ہے بلکہ وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہے۔ وراثت کہتے ہیں دوسرے کا حق، اپنا حق ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد مال میں سے، اس کا جو مخصوص حصہ جو شریعت نے بیان کیا، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت وہ مال اس کا ہے، اس کے مرنے کے بعد اب وہ مال اس کا نہیں ہے، بس اس کا مخصوص حصہ کیا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا، اس میں سے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 یعنی 3 لاکھ تھے تو 3 لاکھ میں سے اس کی 1 لاکھ میں اس کی وصیت کا جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اس نے کہا بھائی میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ دے دینا، تو 2 لاکھ نہیں دیے جائیں گے، 1 لاکھ دیا جائے گا۔ تو وصیت ہو سکتی ہے اس کے مرنے کے بعد، اس کے کفن دفن کا انتظام ہو سکتا ہے اس کے مال میں سے، اور اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو اس کا قرضہ دیا جائے گا، بس اتنا اس کا حق ضرور رہ جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ سارے کام اس کے مال میں سے ہو گئے، کفن دفن بھی ہو گیا، اس کی کوئی ایسی وصیت بھی نہیں تھی یا تھی تھوڑی سی تھی پوری کر دی، اور اس کا جو ہے وہ قرضہ بھی تھا وہ یا نہیں تھا، یا تھا تو تھوڑا سا تھا وہ دے دیا، پھر مال بچ گیا، تو اب یہ اس کا نہیں ہے، اب مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کا ہے، اب وہ تقسیم ہوگا۔ رہی بات جیتے جی، تو یاد رکھیے کہ جیتے جی تو مثال کے طور پر جو شخص زندہ ہے، میں زندہ ہوں تو اب میں اپنے مال کا مالک ہوں، میرے ملکیت میں چاہے 1 کروڑ ہے، چاہے 10 لاکھ ہیں، چاہے 10 روپے ہیں، وہ میرا ہے، میری مرضی میں اس کو جس کو مرضی دوں، میں چاہے اس کو آگ لگا دوں،
چاہے میں سارے کا سارا مسجد میں دے دوں، چاہے میں سارے کا سارا کسی راہ چلتے فقیر کو اٹھا کر دے دوں، چاہے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے دوں، کسی کو بھی دے دوں، میں جیتے جی میں چاہے اپنی بیوی کو سارا دے دوں، چاہے اپنے بیٹے کو دے دوں، چاہے اپنی بیٹیوں کو دے دوں، میری مرضی۔ تو جیتے دی تو جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ وہ اس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اس کی مرضی ہے۔ جس طرح بسا اوقات ہوتا ہے ایسا گھروں میں، ایسے گھر کو میں جانتا ہوں، ابھی باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، اولادیں ساری زندہ ہیں گھر کی، لیکن ان کی اولادوں میں ابھی سے یہ جھگڑا ہے بھائی ہمیں ہمارا حصہ دو۔ تو اب اول تو اولاد کا یہ مطالبہ کرنا ہی درست نہیں، بھائی تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ باپ نے کمایا، سارا کچھ باپ کا ہے، تم کیسے اپنا حصہ مانگ رہے ہو؟ تو جیتے جی تو اولاد حصہ مانگ ہی نہیں سکتی۔ بہت سے گھروں میں ایسے بھی مطالبے ہو جاتے ہیں بھائی ہمیں ہمارا حصہ دو، جیتے جی کوئی حصہ نہیں ہوتا، جیتے جی تو سب باپ کا ہے، تو وہ باپ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ان کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دے، ٹھیک ہے۔ ہاں حسن سلوک ایک طرف الگ رہ جاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، دھکے نہ دے، اور ان کو جو ہے وہ بالکل یوں نہ کہہ دے کہ تمہارا کوئی جو ہے وہ حق نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ حسن سلوک یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد ہی کیا، وہ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا جو ہے وہ پابند ہے، اس کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو بہرحال سوال جو انہوں نے کیا کہ جیتے جی جو ہے وہ اس کو کرنا یہ ضرور چاہیے کہ اگر وہ دے ہی رہا ہے تو بیٹوں کو بھی دے، بیٹیوں کو بھی دے، بیوی کو بھی دے، تو جس سب کے ساتھ جو ہے وہ برابر سلوک کرے۔ کل کو اس کے مرنے کے بعد اس کو بیٹے یہ نہ کہیں کہ سارا بیٹیوں کو دے کر چلا گیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا، یا بیٹیاں یہ نہ کہیں کہ سارا بیٹوں کو ہی دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جیتے جی دے ہی رہا ہے تو سب کو کوشش یہ کرے کہ برابر دے دے۔ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں تو دونوں کو، چاروں کو جو ہے وہ 1-1 لاکھ دے دیا تاکہ ان کو سکون ہو جائے، باقی وہ اپنے بیوی کو دے دے یا باقی کچھ خیرات کر دے یوں۔ تو جیتے جی تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے مرضی دے، اگر نہیں بھی دیتا برابر کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بولیے، تھوڑا زور سے بولیں یا قریب آ جائیں۔ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، عاق کرنا کیسا؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیتے جی اپنے 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے 2 کو کہہ دیا تم میری جائیداد سے عاق ہو، اور باقاعدہ اخباروں میں بھی اشتہار چھاپا جاتا ہے، اشتہار دے دیا جاتا ہے بھائی میں نے اپنی اولاد کو اپنے حصوں سے عاق کر دیا ہے۔ اول تو یاد رکھیے کہ عاق اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی دینی حساب سے کوئی اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتا۔ عاق کرنا گویا یہ ہے کہ وہ رشتہ توڑنا، تو اس پر تو وعید ہے کہ اپنا رشتہ توڑ ہی نہیں سکتا، جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ کیسے توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جائیداد میں سے حصے سے عاق کرنا کہ اس کو میرے جائیداد میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، تو یہ قانونی تو کوئی ہو شق یا قانونی طور پر یا کسی قانون میں کوئی ایسا ہو تو ہو، لیکن دین میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کر بھی دے گا اگر کسی کو کہہ دے کہ بھئی یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے کہنے سے بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اگر وہ مر گیا، مرنے کے بعد جس طرح اس کے باقی 2 بیٹے جن کو اس نے عاق نہیں کیا، تو ان کی طرح ہی یہ دوسرے 2 بیٹے بھی اسی طرح برابر کے شریک ہوں گے جن کو اس نے عاق کر دیا تھا۔ اس کے عاق کرنے سے عاق نہیں ہوں گے بلکہ ان کو برابر حصہ ملے گا، ان کو شریعت حصہ دے گی۔ تو یہ بھی کانسیپٹ ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اکیلی رہ جاتی ہے۔ اچھا سوال کیا انہوں نے، اور بہت اہم سوال ہے کہ جی میرے جیتے جی اگر مثال کے طور پر میں مر جاؤں اور میرے بعد میری بیوی رہ جائے تو وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے بھائی جب تک میری بیوی زندہ رہے گی کوئی حصہ نہیں بانٹے گا، ہاں جب تمہاری ماں مر جائے، میری بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد تم حصے بانٹ لینا، کیونکہ اگر تم پہلے بانٹ لو گے تو یہ اکیلی رہ جائے گی، اس کا کون جو ہے وہ پرسان حال ہوگا۔ تو ایسی وصیت بھی یہ ظاہر سی بات ہے اس کی کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد جو حصے بٹنے ہیں وہ بٹنے ہیں اور بٹنے چاہیے، فوراً بٹنے چاہیے۔ پھر بیٹوں کو جتنا، اولاد کو جتنا ملنا مل جائے، بیوی کو جتنا اس کے حصے میں آنا ہے آ جائے۔ اس کے بعد اب وہ بیوی اپنی زندگی کی مالک ہے، بیٹے اور بیٹیاں اولاد اپنی زندگی کی مالک ہے۔
اس کے مرنے کے بعد یعنی باپ کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد اب اس کی اولاد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان کو چاہیے کہ مثال کے طور پر اس نے 10 لاکھ روپے چھوڑے، 10 لاکھ میں سے جو ہے بیٹے بیٹیوں کو 8 لاکھ مل گیا اور بیوی کو جو ہے وہ 2 لاکھ روپے حصے میں آیا۔ وہ 2 لاکھ روپے سے کتنی زندگی گزار لے گی؟ سال گزار لے گی، 2 سال گزار لے گی۔ اس کے بعد کیا کرے گی؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنا یا تو اس کو کوئی نہ کوئی اس کو مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا، پھر ایسی صورت میں تو وہ محتاج ہو جائے گی، اور جب محتاج ہو جائے گی تو اس کو مانگنے کی یعنی سوال کی جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ بھیک مانگ کر بھی گزارا کر سکتی ہے۔ اور دین اسلام میں دیکھیے جہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں بیکاریوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جو پیشہ ور بیکاری ہیں ان کو تو واقعی بری نظر سے دیکھنا بھی چاہیے، اور وہ ہیں بھی اس لائق کہ جو ہے وہ جان بوجھ کر بیکاری بن جاتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں، تو کر سکتے ہیں، تو کرنا چاہیے ان کو۔ لیکن وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے جس طرح مانگنے کی، تو وہ مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعی محتاج ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسا، جیسے عورت بعض اوقات ایسی لاچار ہو جائے، بوڑھی ہے مثال کے طور پر 70 سال کی ہو گئی، 75 سال کی ہو گئی، اب وہ نہ کما سکتی ہے، اس سے کسی کے برتن جھاڑو بھی نہیں ہو سکتے، اتنی آسان نہیں ہوتا، نہ اس سے کام ہو سکتا، تو اب اس کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کو دین اجازت دیتا ہے کہ وہ مانگ سکتی ہے۔ تو اس مانگنے کی حالت میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض سفید پوش بن جاتے ہیں کہ وہ حاجت ہو کر بھی، محتاج ہو کر بھی نہیں ہاتھ پھیلاتے، تو ایسے سفید پوشوں کو تو دینا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ قرآن کریم کے اندر کہ باقاعدہ وہ جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تو دینا چاہیے کہ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بجائے سفید پوشی کا اظہار کرنے کے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ حقدار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دینا چاہیے، وہ حقدار ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ماں اس حالت کو پہنچ جاتی ہے تو اولاد کو اول تو یہ کرنے نہیں دینا چاہیے کہ ان کی ماں مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ اولاد کو ہی اس کا کتنا اس کا خرچہ ہوگا کھانے پینے کا، جہاں وہ اولادیں اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایک ماں کا خرچہ نہیں کر سکتے؟ وہ تو ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ پھر بھی اولاد اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، اس کو نہیں دیتے، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال یہ ماں جو ہے وہ مانگ سکتی ہے اور مانگ کر اپنا گزارا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ بہرحال غلط ہے کیونکہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد جب تک میری بیوی زندہ ہے تو تب تک تم حصے نہیں بانٹنا، ایسا یہ وصیت نہیں کر سکتا، نہ اس کو کرنی چاہیے، بلکہ حکم یہی ہے کہ یا تو جیتے جی، پھر اگر اس کو اتنا ہی ڈر ہے تو جیتے جی اس کے نام اتنا کچھ کر جائے کہ وہ جو ہے اس کے بعد 10 سال بھی، 15 سال، 20 سال بھی جیے تو وہ اپنی زندگی آرام سے گزار رہے۔ مثال کے طور پر اس کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار اس بیوی کے نام کر جائے سارا، تو اس کو آمدنی ملتی رہے، تو ایسا کر لے۔ لیکن ایسی وصیت نہیں کر سکتا کہ تم بانٹ نہیں سکتے، مر گیا بندہ، اب تو یہ وصیت کرے یا نہ کرے بانٹنا ہی پڑے گا، بٹے گا ہی بٹے گا، جو نہیں بانٹیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بولیے۔ دیکھیے یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، جیتے جی جو ہے وہ ابھی باپ زندہ تھا، لیکن ابھی ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے مال میں کیا نہیں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جیسا کہ میں نے سیدھا مسئلہ بتایا کہ باپ زندہ ہے، اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب جس کا انتقال ہوا اس کے بھی اولادیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ مرنے والا جو مال چھوڑ کر گیا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا مال کتنا ہے، تو اس کا مال، اس مرنے والے کا مال اس کے بیٹوں میں بھی تقسیم ہوگا، اور اگر اس کے مال میں اس کے باپ کا حصہ بنتا ہوگا تو اس کو بھی حق دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر 10 روپے چھوڑے، 10 روپے میں سے 8 روپے اس کے بیٹوں کو مل گئے، 2 روپے اس کے باپ کو ملنے تھے، وہ مل گئے یا نہیں ملے، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب جو باپ مال چھوڑ کر جائے گا تو وہ جو 2 روپے اس کے بیٹے میں سے اس کو ملنے تھے وہ بھی اس باپ کے مال میں شامل کیے جائیں گے، اور پھر وہ پیسے سارے اس کی اولاد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور رہی بات پوتوں کی، تو اب پوتوں میں ایسے ڈائریکٹ نہیں تقسیم ہوگا، پہلے اس دادا کا جو انتقال ہو رہا ہے تو اس کے جو بیٹے ہیں پہلے ان میں تقسیم ہوگا، وہ پھر بچنے کے بعد اگر کہیں پوتوں کا حصہ بنتا ہوگا تو پھر پوتوں کو ملے گا۔ لیکن یہ شرعی مسئلہ وراثت سے متعلق ذہن میں رکھیے کہ جب بیٹے ہوتے ہیں تو پھر پوتوں کو نہیں ملتا، جب دادا کا انتقال ہو اور بیٹے موجود ہوں تو پھر بیٹوں کو ہوتے ہوئے پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، تو پھر بیٹوں میں تقسیم ہوگا، جتنے بیٹے ایک باقی ہے تو ایک کو ہی ملے گا سارا، پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1-2 سوال اور کر لیجیے بس۔
جی بالکل. بہت اہم سوال ہے یہ بھی کہ ہمارے ہاں باپ کا جیسے کسی کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد اس کی بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور گھر ایک ہی ہے. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچیں گے تو کوئی بھی سارے ہی گھر سے جائیں گے ہیں. 20 لاکھ روپے کا بکے گا، 30 لاکھ روپے کا بکے گا. 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں، 6 یہ ہو گئے، ایک ماں ہے، تو ان سب کے حصے میں آئے گا 2-2 3-3 لاکھ روپے. تو اس طرح تو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی گھر نہیں لے سکے گا، سارے بے گھر ہو جائیں گے. بیچ کر 2 لاکھ میں کون کہاں رہے گا؟ تو اس میں تاخیر کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تاخیر کرنا کیسا وراثت کی تقسیم میں، یا اس طرح گھر بیچنے میں تاخیر کرنا کیسا، مال بانٹنے میں تاخیر کرنا کیسا؟ اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو حکم شرع جب لازم ہوگا اس کو اسی وقت ادا کرنا ضروری ہے. جیسے اب نماز ہم پر عشاء کی فرض تھی، ہم نے فوراً پڑھی نا، یہ تو نہیں کہ کل پڑھیں گے. اب فجر کی نماز اب تک ہم پر فرض نہیں ہوئی کل کی، اب جیسے ہی فجر کا وقت ہو جائے گا ہم پر نماز فجر ادا کرنا فرض ہو جائے گا، تو ہم فوراً ادا کر. ایسے ہی جس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال ہوتے ہی اب اس کا مال تقسیم کرنا ضروری ہو گیا. اب جو اس میں تاخیر کریں گے سب گناہ گار ہوں گے. اب یہ سوچنا کہ بھائی مال بانٹ دیں گے تو کہاں جائیں گے، تو یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے. تو اللہ سے یہ امید رکھیں کہ جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہی سبب بنائے گا، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بہتر کارساز ہے، وہ اچھے راستے بنانے والا ہے. لہٰذا حکم تو یہی ہے کہ فوراً اس کو بانٹا جائے. اس میں ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے حصے جو بنے اول تو بنا لیے جائیں حصے. کسی کے حصے میں 2 لاکھ آیا، کسی کے حصے میں 3 لاکھ آیا، کسی کے حصے میں 4 لاکھ آیا، تو وہ سارے کے سارے کیا کریں کہ ایک بندے کو مالک بنا دے اپنے پیسوں کا، کہ بھائی یہ ہمارے حصے ہیں، ان سب حصوں کا ہم نے تم کو مل کر مالک بنایا. صحیح ہے. اور وہ مالک بنانے کے بعد وہ کہیں کہ اس گھر کو جو وہ اکیلا خرید لے، وہ اکیلا خرید لے گا. اب وہ خریدنے کے بعد ان سب کو اجازت دے دے، بھائی ٹھیک ہے تم اس گھر میں رہ سکتے ہو سارے کے سارے، تمہیں اجازت. تو اب جو ہے وہ مال تقسیم ہو گیا، اب وہ گھر ایک بندے کا ہو گیا اور سارے اس کی اجازت سے اس میں رہ رہے ہیں. تو یوں جو ہے وہ حکم شرعی پر بھی عمل ہو گیا، اور جو ہے وہ سب کا گھر رہنے کا سلسلہ جو ایک گھر کی صورت میں تھا وہ بھی سلسلہ رہا. لیکن مال تقسیم نہیں کیا اور سارے صرف زبانی کلامی کہ بھائی صحیح ہے ہم سب کا یہ گھر ہے تو ہم سب اس میں رہتے ہیں. اور اگر ایک شخص بھی راضی نہیں ہے، ایک شخص کہتا ہے مجھے میرا حصہ دو، اور اس کا حصہ جب تک گھر بکے گا نہیں سکتا تو اب بیچنا پڑے گا. ہاں اگر بغیر بیچے سارے ہی اس گھر میں رہنے پر راضی ہیں، بھائی اس میں سب کا حصہ ہے لیکن ہم سب اس پر راضی ہیں کہ جس کا جو بھی حصہ بنتا ہے ہم اس پر راضی ہیں. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. بعد میں کہتا ہے کہ بھائی میرا تو اتنا، یا مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، سارے راضی ہو گئے، پھر بعد میں پھر کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کا حصہ پھر جھگڑا کھڑا ہوگا، پھر وہ کیسے تک، تو یوں بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے حکم یہی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ اس کو بیچ کر حصے بانٹ دیے جائیں. نہیں واقعی خریدے گا، واقعی باقاعدہ جو ہے وہ ایگریمنٹ، جس طرح قانونی تو تقاضے پورے کرنے ہی چاہیے، شرعی تقاضے بھی پورے کرے گا کہ وہ گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ لکھت پڑھت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے اور ضروری ہے اور کرنی چاہیے کہ لکھت پڑھت کے ساتھ سب کو پتہ ہو. ورنہ اگر زبانی کلامی ہوا تو بعد میں کوئی بھی انکار کر دے گا، اور کل کو وہ ایک ہی بندہ اور اگر لکھت پڑھت نہ کی تو وہ زبانی وہ بندہ بھی جھوٹ بول دے گا، بھائی انہوں نے تو سب نے مجھے دے دیا تھا، اب میں مالک ہو گا ہوں، نکلو سب. تو وہ سب کو نکالنے کے پیچھے لگ گیا، تو اب ایسے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ اس کی لکھت پڑھت بھی کی جائے، اس کا گواہ بھی بنایا جائے، تاکہ ایگریمنٹ بھی کیا جائے، قانونی تقاضے بھی پورے کیے جائیں، تاکہ بعد میں کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں میت ہونے کے بعد اس کو سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے. حکم شرع تو یہ ہے کہ بعض چیزوں میں جس طرح سکون کا حکم ہے، جیسے نماز آہستہ پڑھی جائے، وضو اطمینان سے کیا جائے، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن میں جلدی کا حکم ہے. جیسے بیٹی بالغ ہو جائے، اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کی جائے. ایسے ہی جب نماز فرض ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے. نماز ادا آرام سے کی جائے، لیکن اس کو ادا کرنے کے لیے دیر نہ کی جائے. مثلا 8 بجے نماز لازم ہو گئے تو اب 8 بجے نماز کی کوشش شروع کر دے، وہ اس میں تاخیر. ایسے ہی جو ہے وہ میت جس کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرنے کا حکم ہے. لوگ سرد خانے، اگر کوئی وجہ شرعی وجہ ہے
اب ہمارے ہاں شرعی وجہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی بیٹا باہر سے آ رہا ہے، بیٹی فلاں شہر سے آ رہی ہے، وہ آئے گی چہرہ دیکھے گی تو یہ اس کو دفن کیا جائے گا. یہ تاخیر ناجائز ہے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کوشش یہ کی جائے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے مردے کو دفنایا جائے. لیکن اگر کوئی سرد خادے میں رکھتا ہے اس لیے کہ اس کا جسم خراب نہ ہو اور اس کا جسم پھول نہ جائے، پھٹ نہ جائے، تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ جنازے اس کو رکھ سکتے ہیں. جیسے بھی پچھلے دنوں میں پتہ چلا کہ کسی عزیز کا انتقال دبئی میں ہوا تو اب اس کو وہاں دفنانے نہیں دیا اور پاکستان لانے میں ان کو 2 دن 3 دن لگ گئے. تو اب یہ قانونی وجہ کی وجہ سے کوئی مجبوری تھی تو اس وجہ سے اتنی تاخیر کرنی پڑی. تو اب تو جو ہے اس کو سرد خانے میں اس وجہ سے رکھ سکتے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں کہ وہ آئے گا دیکھ کے کیا کر لے گا. آج کل تو ویسی تصویریں ہیں تو تصویر میں دکھا دیں بھائی جو اس کو دیکھنا ہی ہے وہ دیکھ کے کیا اس کو زندہ کر لے گا. ایسا تو نہیں کر سکتا. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد دفنایا جائے. جی زور سے بولیں تھوڑا سا. کہ دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، یہ بس اس کے بعد آخری ایک سوال اور، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس مرنے والے کی دکان تھی، اب اس دکان میں اس کے بیٹے کاروبار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دکان میں ہمارا کاروبار ہے، ہم بیچیں گے تو کاروبار خراب ہو جائے گا، جمع ہوا کاروبار ہے. یا گھر ہے تو ایک پوشن میں بیٹا رہ رہا ہے، دوسرے پوشن میں دوسرا بیٹا، تیسرا پوشن کرائے پر دیا ہوا ہے. تو اس کی جو دوسری بیٹیاں ہیں یعنی ان بھائیوں کی جو بہنیں ہیں ان کو حق کیسے دیا جائے گا. تو اس میں بھی وہی حکم ہے کہ یا تو جو ہے وہ جو بیٹے رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر بنتا ہے 1 کروڑ کا اور اس میں سے 40 لاکھ ایک بیٹے کے حصے میں آتے ہیں، 40 لاکھ دوسرے بیٹے کے حصے میں آتے ہیں، 20 لاکھ جو ہے بیٹیوں کے حصے میں آتے ہیں. تو اب وہ 20 لاکھ جو بنتے ہیں ان کے حصے کے، تو یا تو یہ بیٹے مل کر اس میں ان بیٹیوں کو ان کا حصہ دے دیں، پھر اس میں رہتے رہیں. اسی طرح کاروبار میں بھی اگر بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے یا ان کا آپس میں حصہ بنتا ہے تو یا تو جو ہے ایک دوسرے سے خرید لے یا دوسرا پہلے سے خرید لے، یا یہ دونوں مل کر جس کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں. تو یوں تو جو ہے وہ دے کر فارغ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم کرتے بھی رہیں، کماتے بھی رہیں اور دیں بھی نہ، تو یہ غلط ہو جائے گا. جو کرایہ رہا اس میں بھی ان کا حصہ بنے گا، یعنی کہ وارثین کا حصہ بنے گا، جس کے جتنا حصہ بنتا اس کے اتنے حصے کے مطابق. مثال کے طور پر کسی کا حصہ بنتا ہے 2 لاکھ روپے، کسی کا بنتا ہے 1 لاکھ روپے، دوسرے کا بنتا ہے 1 لاکھ روپے. تو اس طرح یہ ٹوٹل 4 لاکھ روپے اور کرایہ آ رہا ہے 40,000 روپے. تو اس طرح 40,000 کے حساب سے ہی تقسیم ہوگا کہ ایک کو 10,000، دوسرے کو 10,000، تیسرے کو 20,000. تو اس طرح سے حصے میں وہ مال بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. اس میں بھی بڑا خرچہ یعنی بڑا جھگڑا ہوتا ہے. جی آخری سوال ہے. یہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا لیکن نام تھا بیوی کے، تو اگر نام بیوی کے تھا تو پھر تو بیوی کا ہوا نا، وہ پھر شوہر کا تو کچھ نہیں ہوا. اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اول تو جو شوہر کا انتقال ہوا اس کا تو تھا ہی نہیں، اس کا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اس کا تو ہوش ہوگا نہیں. بیوی کے نام تھا، اب بیوی کا انتقال ہوا تو اب جو بچے تھے اس کے ان سب میں جو ہے وہ تقسیم ہونا تھا، لیکن تقسیم نہیں کیا، پھر کسی اولاد کا انتقال ہو گیا. تو اب جو اس کا حصہ بنتا تھا تو پہلے جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کا حصہ اس کے نام کیا جائے گا، یعنی جس بچے کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے حصے میں جو مال آیا وہ مال پھر اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، یعنی اس کے بیوی بچے ہیں یا اس کے بہنیں ہیں، بھائی ہیں دوسرے، ان میں تقسیم ہوگا اس طرح. تو اس طرح یعنی کہ یہ سلسلہ ترتیب وار چلانا ضروری ہے. اگر دادا کا مال بیٹوں میں تقسیم ہونا تھا تو پھر پہلے بیٹوں میں تقسیم کریں گے، پھر بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو پھر بیٹوں کا مال پہلے تقسیم کر کے جس کا جو حصہ بنتا ہوگا اس کو اتنا حصہ مقرر کریں گے، پھر اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا اور یوں جو ہے وہ سمیٹنا شروع کریں گے. تو یہ بڑے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے وراثت کے، ان کو بڑی غور سے یاد رکھیے. کوشش کیجئے کہ اس حوالے سے اپنے گھروں میں اس حوالے سے فکر دیجئے. آج کل تو ہے یہ کہ اگر کوئی بیٹا جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد کہتا ہے بھائی حصے تقسیم کرو، وہ کہتا ہے یہ تو عجیب مسئلہ اس نے کھڑا کر دیا کہ جی یہ تو ایک نیا مسئلہ نہیں آیا، سارے سکون سے رہ رہے ہیں اور اس کو بڑی جو ہے وہ مال تقسیم کرنے کی پڑی ہوئی ہے. تو شریعت پر اگر آج اول تو کوئی عمل کرتا نہیں ہے، اور کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو کوئی عمل کرنے دیتا نہیں ہے.
تو یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو اس کو ایسی بات کرنے پر سراہنا چاہیے اور اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے, کہ شرعی حکم پر عمل کریں. عمل کرنے کے بعد جس کا جو حصہ بنے لے, اور اس کے بعد پھر اپنی زندگیاں گزارے, تاکہ پھر آگے اولاد در اولاد بھی بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹے شادی شدہ ہو گئے, پھر ان کی اولادیں ہیں, ان کی اولادیں آپس میں جھگڑتی ہیں کہ بھئی ہمارا دادا تو اتنا چھوڑ کے گیا تھا, ہمارے باپ کا تو اتنا حصہ بنتا تھا, اور تم نے تو وہ بھی نہیں دیا, تم وہ بھی کھا گئے. پھر ان چاچوں تایوں میں آپس میں لڑائی, ان کی اولادوں میں آپس میں کزنز میں لڑائی, ان کی وجہ سے ان کی بیویوں میں لڑائی, بڑے خاندانی مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے جو کام جیسا ممکن ہو, جلدی ممکن ہو, اس کو اس طرح کر دیا جائے, خاص طور پر وراثت کا مسئلہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ